اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. روى ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ قال سمعت واثلة بن الاسقعی رضی اللہ عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه قال لا تظهرن شماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. رواہ ابی حنیفہ. حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت سے نجات دے دے گا اور تمہیں اس مصیبت میں ڈال دے گا. اس حدیث کو الخوارزی نے اپنی جامع المسانید میں لایا ہے، طبرانی نے معجم الاوسط میں، قضائی نے مسند الشہاب میں، بہقی نے شعب الایمان میں، منظری نے ترغیب و ترہیب میں، خطیب البغدادی نے تاریخ البغداد میں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے المنہاج السوی من الحدیث النبوی میں لایا ہے. حدیث کا نمبر ہے 1053. یہ حدیث مصیبت کے لمحات میں اپنے بھائی کی مدد کے بارے میں ہے اور تصورات کے بارے میں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی احادیات ہیں جن میں 13 احادیث مبارکہ ہیں اور آپ کی 16 حدیث ہیں جس میں راوی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس 22 ثنائیات ہیں، 2 راویوں کا واسطہ. اس سے امام اعظم ابو حنیفہ کا علمی مقام کتنا بلند ہے یہ ثابت ہوتا ہے. اس لیے آپ کو امام ائمہ فی الحدیث بھی کہا گیا ہے، امام الائمہ بالفقہ بھی کہا گیا ہے. اب آئیے حدیث کی طرف. صحابہ کرام حضرت وسیل بن اسقع رضی اللہ عنہ سے 3 حدیثیں روایت ہیں، مطلب کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے براہ راست صحابہ کرام سے حدیث کی سماع کی. حدیث کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کیا کرو. ایک اور حدیث میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. اسلامک بردرہڈ کا مقام ہے، ایک دوسرے کے ہیلپر اور سپورٹر ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے سپورٹر اسلام کے رشتے کے مطابق ہونا چاہیے. خونی رشتہ تو وہ تو پیدا ہو ہی گئے، مگر خونی رشتہ تو ایسا رشتہ کہ قیامت کے دن قرآن مجید کی آیت ہے کہ والدین کہیں گے اللہ سے کہ باری تعالیٰ میرے بچے کو تو چاہے تو آج جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے. تو خونی رشتے ٹوٹ گئے. کون سے رشتے باقی؟ روحانی رشتے باقی رہ جائیں گے. اور یہ رشتہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جوڑا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں مواخت مدینہ قائم کیا، اسلامک بردرہڈ، جس کو انٹینشن تھا کہ مہاجر جو مدد ملے، جو مہاجر اپنے گھر چھوڑ کر آئے ہیں، گھر کے اندر شیئرنگ، بزنس کے اندر شیئرنگ انہوں نے عطا کی.
کیونکہ وہ مہاجر تھے، اب وہ کہاں بسے، کیا کھائیں؟ وہ تو بزنس مین تھے، اور مدینہ کے لوگ تو کاشتکار تھے، ایگریکلچر فارمنگ تھے. تو سہارا دیا ایک نے دوسرے کو، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ مظلوم مسلمان کی، مصیبت زدہ مسلمان کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے. اس پر واجب کر دیا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے محبوب بنا لیتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی تمہارا بھائی مشکل میں ہو جائے، قرآن مجید میں ہے فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دو آسانی کے بیچ میں ایک پریشانی ہے. بندے کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. مایوسی کفر ہے. آج کے دور میں یہ جو یوتھ ہیں، ان کا ویژن بھی الگ ہے، اپروچ بھی الگ ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیز میں مایوس درکنار ہو جاتی ہیں. ایگزام میں پاس نہیں ہوئے تو سوسائڈ، اور یہ نہیں کیا تو ڈپریشن اور انگزائٹی. نہیں، مسلمان مجاہد محنت کش اسٹرگلر ہوتا ہے، اور مایوسی کفر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس حدیث میں کہ اگلے حصے میں وارننگ دی کہ اگر تم اس کی مصیبت میں خوشی کا اظہار کرو گے تو اللہ کی بارگاہ سے کیا ریاکشن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے تو مصیبت سے نکال دے گا، تمہیں اس مصیبت میں ڈال دے گا. ہر مسلمان کو ذرا سی تکلیف بھی ہو تو دوسرے مسلمان کو اس کو فیل ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنے فضل سے ہم سب کو معافی عطا فرمائے، اور خیر کے دروازے جو ہیں ہم سب کے لیے کشادہ فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.